الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محرم الحرام حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور مسلسل قربانیاں اسلام کے اندر انتہائی اہم ترین دن ہے یہ، اور اسلام سے پہلے بھی محرم الحرام یعنی اس کے اندر جو 10 محرم الحرام ہے، اس کے اندر صرف ایک واقعہ نہیں ہمیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی والا یاد دلاتا، بلکہ اس کے علاوہ جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام کا ان کی توبہ کا قبول ہونا اور دیگر انبیاء علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو خلیل بنایا جانا، اور اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام ان کو خوہ سے نکلنا، اور یعنی دیگر انبیاء علیہ السلام بڑے بڑے معجزات جو ہیں اللہ رب العالمین نے رونما فرمائے، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اسی دن 10 محرم الحرام کو قیامت کی بھی خبر دے دی گئی کہ اسی دن قیامت بھی آئے گی۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یعنی آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے دنیا میں پھول ہیں دو، اور یہ خبریں پہلے سے دی جا چکی ہیں کہ بھائی ان کو میری امت کے لوگ شہید کر دیں گے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی۔ اور دیکھیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی اپنے رفقا سمیت میدان میں جب اترے تو آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، لیکن یعنی جو قرآن کہتا ہے نا کہ میرے قلیل من عبادی الشکور، وہاں پر بھی دیکھ لیں شکر گزار تھوڑے، لیکن دوسری طرف سے 36 ملکوں کے لوگ آ رہے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے کیسی ثابت قدمی عطا فرمائی کہ میں اختصار کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو رفقا ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ جہاں جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، یہ چراغ بجھ چکے ہیں، جو جانا سکتا ہے پھر بھی جا سکتا ہے۔ یعنی اتنے بڑے صبر کا کسی نے پیمانہ نہیں دیکھا ہوگا۔ البتہ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کے بیٹے علی اکبر تشریف لائے، میدان میں اترے، بے دردی سے شہید کیے گئے۔ آپ کے بھتیجے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے قاسم تشریف لائے، وہ بھی میدان میں اترے، ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ جو کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی ہیں، اب وہ دریائے فرات کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں کہ میں ان بچوں کے لیے پانی کا بندوبست کرتا ہوں، تو جب وہ پانی کے لیے جاتے ہیں تو ان کے دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ قربانیوں کی لائن ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تبارک و تعالی جب میدان میں اترتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جدھر جاتے ہیں اللہ نے ایسی شجاعت عطا فرمائی، جدھر جاتے ہیں ہر جماعت بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے اور لاشوں کے ڈھیر لگتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی شدید زخمی ہو گئے، ان زخموں کو نہ برداشت کرتے ہوئے حتیٰ کہ آپ اپنی سواری سے نیچے گرے تو شمر ذل جوشن لعین مردود اس نے آپ کا سر جو ہے مبارک تن سے جدا کیا، اور اس کے بعد آپ کو نیزے پہ چڑھایا گیا، آپ کے جسم کو گھوڑوں سے روندا گیا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ میں سے ذرا کوئی آدمی سوچ لینا کہ اس کا 6 ماہ کا بچہ وہ اگر پانی طلب کر رہا ہو اور کوئی آدمی اس کو تیر چلا کے مار دے تو آپ کے کیا جذبات ہوں گے ان کے متعلق۔ آپ اسے دیکھیں کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں دیکھیں کہ اس وقت آپ نے اپنے اس معصوم علی اصغر اس کے خون کے ساتھ جو ہاتھ تھے وہ رنگین ہو گئے، آپ نے دعا فرمائی اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، یہ قربانیاں قبول فرما لے۔ یہ کوئی معمولی قربانیاں تھوڑی ہیں، یہ ہمیں محرم الحرام کیا یہ بتاتا ہے کہ ہم اس دن چھٹیاں دیکھ کر سیروں کو نکل جائیں؟
یہ تو بدبخت قوم کی علامت ہے کہ جو اس دن کی قدردانی نہ کر سکے۔ اس دن کے اندر ہمیں ذکر، عبادت، تلاوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع، انابت کرنی چاہیے کہ یہ دن بہت بڑی یادوں سے وابستہ ہے۔ اور پھر دیکھیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی تمام شجاعتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میدان عمل میں اترتے ہیں، جدھر جاتے ہیں دشمن کی ہوائیں نکلتی ہیں، حتیٰ کہ آپ نے کتنے بڑی قربانی ہے جی، اس قربانی کی مثال بھی نہیں کوئی دے سکتا۔ بہرحال ان کی بہادری کا ذکر بھی کیا جائے۔ ہم ان کی ماتم نہیں بلکہ ماتم سے 2 دن پہلے انہوں نے وصیت فرمائی تھی، کوئی آدمی مجھ پہ ماتم نہ کرے، پیٹا کوٹی یہ ساری چیزیں بند کی جائیں، ان کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی اسلام نے۔ لہذا اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے اور ہمیں اسوہ حسینی پہ بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔